بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا وقال تعالی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی وقال تعالی قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس تذکرے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے انبیاء علیہم السلام کس طرح فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جس وقت انتقال کا وقت قریب تھا، انہوں نے اپنے سارے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جمع کر کے ایک نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب طوفان نوح کے آثار ظاہر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ قوم نوح کو ہلاک کرنا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو سمجھا رہے ہیں، ان کی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ تو یہ سارے ارشادات اور احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مرد جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو اپنے گھر والوں کی ہر لحاظ سے فکر کرنی چاہیے، فکر رکھنی چاہیے۔ جیسے گھر کا مرد جو گھر کا بڑا ہے، والد محترم، جب وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کا کوئی فرد بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، یا گھر والوں میں سے کوئی بھی بیمار ہے، تو وہ فوری طور پر اس کے علاج کی فکر کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جانا، دوائی دلوانا، بیماری کا علاج کروانا تاکہ صحت ہو جائے۔ اسی طرح بھوک کے موقع پر کھانے پینے کی فکر کرنا، گھر والے اس کی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ دنیاوی چیزوں کی فکر کے ساتھ ساتھ گھر کے افراد کی دینی فکر کرنا، ان کی نماز کی فکر، ان کے اعمال اور کردار کی فکر،
ان کی عبادتوں کی فکر، ان کی تربیت کی فکر، یہ بھی ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ بھی ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ گھر والوں کا دینی معاملہ کس طرح چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، پہلے پارے کی آخری آیتیں ہیں کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ 11 بیٹے تھے، سب کے سب کو جمع کر کے آپ نے سب سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس طرح کی زندگی گزارو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہتے یعقوب علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، جا رہے ہیں، انتقال کے وقت ان کو اپنی اولاد کی یہ فکر ہے کہ میری موجودگی میں تو یہ دیندار تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تربیت تھی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو ان کی دینی تربیت کا کیا ہوگا؟ جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس کا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو اور اس کو بیماری ایسی لگ گئی ہو کہ اس کو آثار دکھ رہے ہوں کہ اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا، تو ایسے موقع پر لوگ اپنی اولادوں کو جمع کر کے پوچھتے ہیں کہ بیٹا دنیا میں اب تم کس طرح رہو گے، میرے مرنے کے بعد کام کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا؟ یہ فکر تو ہوتی ہے دنیا سے جاتے ہوئے ہر ایک کو، لڑنا نہیں، یہ دکان اس کی، یہ گھر اس کا، یہ تقسیم کرتے ہیں، اس کا معنی بھی نہیں ہے، بلکہ شریعت کا حکم ہے اپنی زندگی میں ہی سارے فیصلے انسان کو واضح طور پر کر دینے چاہیے تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو۔ تو جس طرح ہم دنیاوی فکریں کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام میں سے یعقوب علیہ السلام کی فکر کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے بچوں کی دینی فکر کر رہے ہیں کہ تمہارا دین کا کیا ہوگا۔ سارے بچوں نے، سارے بیٹوں نے جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابا جس طرح ہم نے آپ کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، جس طرح ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے دادا کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، ہم وہی زندگی گزاریں گے۔ تو یہاں سے ایک چیز تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب گھر کے بڑے ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابا نماز بھی پڑھتے ہیں، ابا غلط بیانی بھی نہیں کرتے، ابا جھوٹ بھی نہیں بولتے، دھوکہ بھی نہیں دیتے اور زبان سے کوئی غلط بات بھی نہیں نکالتے، تو بچے یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے بھی یہی جواب دیا ان کے بیٹوں نے کہ جو ہم نے آپ کو جس طرح زندگی گزارتے ہوئے دیکھا، ہم اسی طرح کی زندگی گزاریں گے۔ یہ ہے اصل چیز کہ انسان اپنے گھر والوں کی اس طور پر فکر کرے، ان کی دینی تعلیم و تربیت، جس طرح دنیاوی تعلیم و تربیت کی ہم فکر کرتے ہیں، اسی طرح دینی چیزوں کی فکر کرے، ان کی نمازوں کی فکر، ان کے اخلاق اور کردار کی فکر، ان کی عادتوں پر نظر، ان کی تربیت کی فکر، ان کے اندر کوئی بری بات تو پیدا نہیں ہو رہی، کوئی گناہ کی عادت تو پیدا نہیں ہو رہی، اس کی فکر گھر والوں کو کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، بیٹا ان کی بات نہیں مان رہا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا گھرانہ ہے، کس قدر دیندار گھرانہ ہوگا، اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کا بیٹا ان کی بات ماننے سے محروم ہو گیا، نئی بات سنی۔ جب عذاب کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، بیٹا یہ بارشیں شروع ہو گئی ہیں اور اب طوفان آئے گا اور ساری قوم ہلاک ہو جائے گی، کوئی نہیں بچے گا، صرف وہی بچیں گے جو میری کشتی میں سوار ہوں گے، میری بات مانیں گے، جو اللہ کی بات مانتے ہوں گے۔
تو بیٹا تو حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے والا نہیں تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ جب سیلاب آئے گا سآوی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو پہاڑ پہ چڑھ کے بچا لوں گا۔ تو بعض دفعہ نوجوان بڑوں کی بات کو عقل سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں طوفان آئے گا، میں طوفان سے بچوں گا پہاڑ پہ چڑھ کر۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھائی نہیں بچو گے، بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میری بات مانو، کشتی میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاروں میں شامل ہو جاؤ، ایمان والوں میں شامل ہو جاؤ۔ ایمان والوں میں آنے کو تیار نہیں تھا۔ تو بعض دفعہ بلکہ اکثر دفعہ بڑوں کی بات نہ ماننے پر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ تو تجربہ ہے کہ بڑوں کی بات نہ ماننے پر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں بات نہیں ماننا، اسی سمجھانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نہر آئی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ ابھی وہ کیا کہہ رہے تھے، حضرت نوح علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہاں تک تو نہر نہیں آئے گی، طوفان آ چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں نہیں بچو گے، نہیں سآوی الی جبل، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ ابھی حضرت باتیں چل رہی تھی اور ایک نہر آئی اور وہ اس کو لے گئی، فکان من المغرقین، اللہ کہہ رہے ہیں غرق ہو گیا، غرق ہو گیا، بات نہیں مانی۔ تو بعض دفعہ بات نہ ماننا بڑوں کی انسان کو نقصان اور خسارے میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا قرآن کریم میں کہ دیکھو یہ ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکر اللہ تعالیٰ نے اس طور پر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہدایات دے رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنے گھر والوں کی تربیت کی فکر کرنا، ان کے اخلاق کی، ان کی کردار کی، ان کی عادتوں کی فکر کرنا اور ان کو اچھے کاموں پر لگانے کی فکر کرنا، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، بلکہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں داخل ہے کہ جس طرح ہم جسمانی چیزوں کی فکر کرتے ہیں، کھانے پینے کی فکر، صحت کی فکر، ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ان کی دینی تعلیم اور دینی تربیت کس طرح ہو رہی ہے۔ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائی کا معیار گھر والوں پہ ڈال دیا کہ گھر والوں کے ساتھ تم کیسے ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوستوں میں بہت اچھے ہیں، کاروباری ڈیلنگ میں بہت اچھے ہیں، باہر والوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ ہم اچھے نہیں ہیں۔ اور گھر والوں کے ساتھ اچھا نہ ہونا یہ گھر والوں کی دوری کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں تو گھر والے ہم سے قریب ہیں، ہماری بات سنیں گے، اور اگر ہم گھر والوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، سخت ہیں، دوریاں ہیں، ناراضگی ہیں، تو وہ ہم سے دور ہوں گے، وہ ہماری بات نہیں سنیں گے۔ اس لیے ہمارے اکابرین اور بزرگان دین میں سے بعضوں کا تو بڑا عجیب رویہ رہا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور پڑھا جائے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ ہمارے بڑوں میں حضرت ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین اور دنیاوی تعلیم بھی بہت، ان کا تذکرہ ان کے بچوں کی زبان سے تحریر طور پر پڑھا کہ ایک بچہ اپنے والد کی کتنی پیارے انداز میں باتیں لکھ رہا ہے، ابا دنیا میں موجود نہیں ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ابو ایسے تھے، ہمیں ایسے لے جایا کرتے تھے، ہمیں ایسی ہماری تربیت کیا کرتے تھے، ہمارے گھر کا یہ ماحول تھا، ہم گھر میں اس طرح رہا کرتے تھے، ہمارے گھر میں ان چیزوں پر پابندی تھی، اور ہمارے اپنے والد کی اچھائیاں لکھ رہا ہے، وہ بیٹا اپنے والد کی اچھائیاں لکھ رہا ہے، نہیں کتنی بڑی بات ہے کہ کیسے اچھے انسان ہوں گے کہ بیٹا اپنے والد کی اچھائیوں پر ایک مضمون لکھ رہا ہے، اور بڑا مضمون کہ ہمارے والد محترم ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے انہوں نے ہماری تربیت کری، ایسے انہوں نے ہمیں اچھائیاں سکھائیں، ایسے انہوں نے اچھی عادت پہ ہمیں ڈالا۔
تو کیا تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے تھے تو گھر والے ان سے قریب تھے، ان کی بات لیا کرتے تھے، اور گھر والے بہترین انسان بنے، سارے بچے اچھے انسان بنے، سارے بچے ان کے اچھے انسان بنے۔ وجہ کیا بنی کہ وہ خود اچھے تھے۔ تو اس لیے اس بات کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، خیارکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے بچوں کو اس طرح اپنے سے مانوس کیا ہوا تھا کہ جب آپ گھر تشریف لے جاتے تھے تو آپ کا معمول تھا، بچے ہیں یا کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، راستے میں بھی جا رہے ہیں تو چند بچے کھیل رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پھیلا لیا کرتے تھے، ایسا کر کے ہاتھ، ہاں بھائی جو ہمارے پاس سب سے پہلے آئے گا، مقابلہ ہے کون آئے گا ہمارے پاس سب سے پہلے، تو بچے دوڑتے ہوئے آتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں جب دوڑتے ہوئے آئیں گے تو کوئی یہاں گرے گا، کوئی یہاں گرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہلیں گے، لیکن آپ مسکرا رہے ہیں، یہ بچے دوڑے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کے پاس سب سے پہلے آئیں گے، وہ بچے سے ہم گھر میں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا گھر والوں کے ساتھ، اس طرح قریب کر رہے ہیں، اس طرح قریب کر، اب بچے دوڑ لگا رہے ہیں، ایک دم دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کے سینے مبارک پر گر رہے ہیں، وہ بھی خوش نصیب بچے تھے کہ آپ کے سینے سے لگ رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دیکھیں حلیم، دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ بچوں کی معاملہ، غصہ نہیں کرے کہ اتنی زور سے آگے گرے ہو، میں گر گیا ہوں، نہیں، بلکہ آپ خوش ہو رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور نماز کے دوران حضرت حسن حضرت حسین آپ کے کندھے مبارک پر، آپ کی کمر مبارک پر بیٹھ جایا کرتے تھے، آپ سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، آپ ان کے خاطر سجدہ لمبا کرتے تھے، یہ نہیں کہ ہلا رہے ہیں ہٹو نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو ایسے پیارے اخلاق دیے ہیں، ایسی پیاری زندگی دی ہے کہ اگر ہم اس زندگی پر آ جائیں، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو آپ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں، دل لگی کی باتیں کر رہے ہیں، تفریح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ چیز آج ہمارے درمیان میں سے نکل گئی ہے۔ ہماری ایک فکر ہوتی ہے کہ میری ہر بات پوری ہو، لیکن انداز پورا کروانے کا اچھا نہیں ہوتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اور عادات اگر ہم اپنا لیں گے اور اس انداز، پھر ان عادات اور اخلاق کے ساتھ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش آئیں گے تو آپ دیکھیں ہمارے گھر والے سب کے سب ہمارے سے قریب ہو جائیں گے، وہ ہم سے بالکل قریب ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے، وہ ہم سے محبت کریں گے، ہم سے قریب آئیں گے۔ لیکن جب ہمارے عادت اور اخلاق میں نرمی ہوگی، درگزر ہوگا، پھر اسی میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ جب ہمارے اندر نرمی ہوگی، بچے ہم سے قریب آئیں گے تو ہم ان کو بتائیں گے بیٹا ایسے نہیں کرتے، ایسا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ تربیت کس طرح کر رہے ہیں کہ آپ کی پلیٹ میں ایک بچے آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، حضرت ابو سلمہ کھانا کھا رہے ہیں آپ کی پلیٹ میں، آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ اس سے معلوم چلا کہ بچوں کو اپنی پلیٹ میں کھانا کھلانا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہ معمول ہے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا لو، الگ الگ بیٹھ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، جس برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں اسی برتن میں بچہ کھا رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ بچہ کھانے کے دوران ان کا ہاتھ پورے برتن میں گھوم رہا ہے، تو اب تربیت کرنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو سکھانا تھا، تو آپ نے سکھایا ہے یا غلام، اے میرے بیٹے، 3 چیزیں فرمائی۔ سم اللہ، بیٹا اللہ کا نام لے کر کھانا کھاتے ہیں، آپ نے محسوس کیا اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، آپ نے سکھایا بیٹا سم اللہ، اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ پڑھ لو۔ ہم لوگ یہ کہیں گے بسم اللہ پڑھ لو بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پڑھ لیجیے۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی، میرے بیٹا آپ فرما رہے ہیں کل بیمینک، بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا وہ الٹے ہاتھ سے بھی کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے بھی کھا رہے ہیں، بچے ہیں، تو آپ نے کہا بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھا لو، تربیت ہو رہی ہے۔ میں نے کہا نا گھر والوں کی تربیت۔ اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، برتن میں ہاتھ گھما رہے ہوں گے، آپ نے فرمایا اپنے سامنے سے کھاتے ہیں۔ یہ 3 نصیحتیں فرمائیں، یہ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہیں، اور وہی بچے نقل کرتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سکھائیں اور میں آپ کے ساتھ برتن میں کھانا کھا رہا تھا۔ تو یہ سکھانے کا موقع کب ملا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے برتن میں کھانا کھلایا تو سکھایا. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمارا معاشرہ، ہمارا رہن سہن سب تبدیل ہو گیا ہے، سب تبدیل ہو گیا. بچہ اگر کوئی چیز کھا رہا ہے، مثال ہے برگر کھا رہا ہے، تو وہ ہاتھ میں لے کر چلتے پھرتے کھا رہا ہے. ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں بچہ کھا رہا ہے، لیکن ہم کہتے نہیں بیٹا بیٹھ کے کھا لو، پلیٹ میں رکھ کے کھا لو. ہم نہیں کہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا انداز، نرمی والا انداز، شفقت والا انداز، محبت والا انداز ہم اپنائیں گے تو گھر والوں کی تربیت ہو جائے گی، تربیت ہو جائے گی گھر والوں کی. بچے ہم سے قریب آ جائیں گے، ہم ان کی تربیت کر بھی سکیں گے، ہمیں تربیت کرنے کا موقع ملے گا. یہ ایک انداز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تھے کہ آپ سے سب قریب تھے. یعنی صحابہ میں بڑی عمر کے صحابہ بھی آپ سے قریب ہیں. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ بھی قریب ہیں. اور صحابہ میں جو نوجوان صحابی ہیں 12 سال کے، 14 سال کے، وہ بھی آپ سے قریب ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس اور بہت سارے صحابہ جن کی عمریں 13 سال، 12 سال، 14 سال تھیں، 10 سال، یہ بھی آپ سے قریب ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک کامیاب انسان وہ ہے کہ جس سے ہر عمر کے لوگ محبت کرتے ہیں. کیوں؟ بچوں کے ساتھ بچوں والا معاملہ. اب بچوں میں اگر بڑا بن کے بیٹھ جائیں گے تو بچے تو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کر رہے ہیں. یہاں تک بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی چھینٹیں پھینک دی بچوں کے چہرے پہ. ایسے بھی تو بچے بھی قریب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بڑے بھی قریب ہیں. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. گھر میں جاتے ہیں تو گھر کی خواتین بھی آپ سے قریب ہیں، کیونکہ آپ گھر والوں سے ایسی محبت کرتے ہیں. گھر کی خواتین آپ کے پاس بیٹھتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عشاء کے بعد گھر والوں کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے تھوڑی دیر کی. تو گھر کے جاتے ہیں تو گھر کی خواتین بھی قریب ہیں. اور جب آپ باہر نکلیں تو باہر کی خواتین بھی آپ سے مسئلے پوچھیں. یعنی ہر ایک آپ سے قریب تھا. آپ مرجع بنے ہوئے تھے، ہر ایک کی محبت تھی آپ سے، ہر ایک آپ کے قریب آ رہا ہے. ایسا انسان اللہ تعالیٰ ہم سب کو بننے کی توفیق دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہم، یہ نا ہم کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائیں. کیا مطلب؟ ہم صرف کہتے ہیں بس سنت کھانے پینے کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جاؤ گے، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پڑھ لو. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی زندگی گزاری، وہ زندگی کی ہر ایک ہم سے ہم کھینچا جا رہا ہو. ایسا بننے، اس پر محنت کرنی ہے، اس پر اپنے اخلاق پر محنت کرنی ہے، اپنی عادتوں پر محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے. پھر ہم سے سب قریب آئیں گے، پھر ہم سے سب قریب آئیں گے. تو ایک جذبہ لے کر اٹھیں، ایک نیت لے کر اٹھیں، ایک ارادہ لے کر اٹھیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے. پھر اس گھل ملنے میں کیا ہوگا؟ تربیت ہوگی. ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ہم ان سے محبت کریں گے، ان کو پیار سے لیں گے. عموماً کیا ہوتا ہے چھوٹے بھائیوں کو ڈانٹنا، مارنا، پیٹنا، غصہ کرنا، یہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں مارنا، پیٹنا، غصہ کرنا یہ بالکل بھی شامل نہیں ہے، بالکل بھی شامل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے مارا، پیٹا، غصہ کیا، برا بھلا کہا، جو ہمارے درمیان بہت ہوتا ہے کہ ہم بچہ کچھ کرتے ہیں، ہم سب کیا کرتے ہیں، ایک دم سے غصہ ہو جاتے ہیں اور اس کو غلط الفاظ، غلط القاب، پاگل، بے وقوف، جاہل، نادان، یہ الفاظ ہم کہتے ہیں نا بچوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہ الفاظ کہیں بھی نہیں ملتے کہ آپ نے کسی کو یہ کہو نادان، بے وقوف، جاہل. ایسے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کہتے تھے. لیکن ہماری کیونکہ عادتیں بگڑ گئی ہیں، اس لیے جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ہماری زبان سے اسی طرح کے الفاظ نکلتے ہیں غصے میں. تو وہی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی تربیت کا انداز اپنانا ہے اور اپنے آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانا ہے. اور اس طور پر کہ ہم کہیں بھی جائیں تو گھر والے بھی ہم سے محبت کریں، بچے بھی ہم سے محبت کریں، خواتین بھی ہمارے سے اپنی دل کی بات کریں، بڑوں کے درمیان ہم بڑے ہماری طرف کھینچیں. ایسا بننا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ باتیں ہم نے کہیں سنی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، عاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد. یا اللہ آپ کی توفیق سے جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دی. یا اللہ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی عادات اور اخلاق تھیں اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرما دی. یا اللہ ہماری طبیعت اور مزاجوں میں جو غلط چیزیں شامل ہیں، سختی، اس چیزوں کو ختم فرما دیجیے. اللہ ہمیں
اپنی بھی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھر والوں کو، یا اللہ ہم سب کے گھرانوں کو دیندار نیک لوگوں کا گھرانہ بنا دیجیے، اچھے لوگوں کا گھرانہ بنا دیجیے۔ ہمارے گھرانے میں، ہمارے گھر کے افرادوں میں سب کے سب اچھے ہوں، اخلاق کے اچھے، عادات کے اچھے، برتاؤ کے اچھے، طبیعت اور مزاج کے اچھے، اے اللہ، اور عبادتوں میں بھی اچھے ہوں۔ ہم سب کو اور ہم سب کے گھر والوں کو ایسا بنا دیجیے۔ اللہ ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کے رذائل سے، ہر طرح کی بری عادتوں سے، جھگڑوں سے، اختلافات سے، گناہوں سے ہم سب کی اور ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے۔ عافیت نصیب فرما دیے، عافیت نصیب فرما دیے۔ یا اللہ جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیے، عمل کی توفیق نصیب فرما دیے، قبولیت اور اخلاص نصیب فرما دیے، اور ہر طرح کی گناہوں سے بچا لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔